اچھا، آپ انبیاء کے اوپر جادو کو بھی نہیں مانتے؟ نہیں مانتے، اچھا، ممکن نہیں، شیعہ فکر میں نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تو روایات ہیں بخاری مسلم کے اندر کہ حضور پر وہ یہودی نے جادو کیا تھا، جس سے آپ کے اوپر اس کا اثر بھی ظاہر ہوا، اور یہی وہ اس حد تک ظاہر ہوتا تھا کہ آپ اگر کوئی کام کر لیتے تھے، نہیں کیا ہوتا تھا تو آپ کوئی ایسے آپ کو خیال ہوتا تھا کہ گویا کہ میں نے کیا ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جی، جی، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا۔ بعض اوقات تو یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ازواج کے پاس ہوں، نہیں گئے ہوئے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ میں اس بیوی کے پاس گیا ہوں یا اس کے پاس، تو جی، یہ اتنا اثر آپ کے اوپر ہوا تھا۔ بات وہی ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہم نبی کے معصوم کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں آپ لوگ نبی کے معصوم عصمت کے قائل نہیں ہیں، آپ انہیں محفوظ عن الخطا نہیں سمجھتے ہیں۔ جب ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ نہیں، پھر وہ جبرائیل امین نے آ کر سورہ فلق اور سورۃ الناس معوذتین بتائیں کہ آپ کے اوپر فلاں یہودی نے جادو کیا ہے اور آپ یہ پڑھیں، اور پھر وہ آپ اس طرح پڑھتے تھے اور اس جگہ سے وہ کنگا وغیرہ وہ پورا وہ کنویں سے نکالا گیا اور ہوں، آپ سے جادو کا اثر ختم ہوا۔ صحیح، یہ داستان تو یہی ہے، داستان یہی ہے۔ اس داستان کے مطابق آپ پہ جادو ہوا، وہ پیریڈ مجھے یاد نہیں ہے 6 مہینے کتنے کا ہے؟ غالباً اتنا ہی 6 عرصہ کچھ مہینہ ہے، تھا، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ 1 آدھ دن کا نہیں ہے، آپ نے تو ایسے بیان کیا تھا نا کہ ہوا تو تھا لیکن جبرائیل آئے تھے، جی، ٹھیک 6 کافی ہے مہینے اس میں، وقت میں، جی، جی، 6 مہینہ یا جو بھی آپ 2 جی، مہینہ کہیں، 1 جی، مہینہ کہیں، 1 دن کہیں، اس پیریڈ میں رسول خدا نے جو کچھ کیا اس کی حجت ختم، کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، ہوں، جو کچھ کہا ہوں، یا جو کچھ نہیں کہا اس کی حجت بھی ختم ہو ہوں، گئی۔ پھر وہ جو داستان کے مطابق ہوں۔ یہ جو جادو ہوا رسول خدا کے بالوں پہ ہوا، رسول خدا کے بال اس یہودی تک کیسے پہنچے؟ یہودی تک کیسے پہنچے؟ وہ کہیں پر جو ہے وہ کسی نے عقیدت کی غرض سے لے لیے ہوں گے اور پھر وہاں سے وہ آگے چلے ہوں گے، نیت کا تو پتہ نہیں چلتا نا۔ نہیں، مسلمانوں میں منافقین بھی تو تھے اس زمانے میں۔ دیکھیے بال کہاں ملتے ہیں؟ بال انسان جہاں بال کٹوا لیتا ہے، اس زمانے میں لوگ باہر اکثر کٹوایا کرتے تھے۔ نہیں، نہیں، اس زمانے میں وہ باہر اس طرح بال کٹوانے کا سلسلہ تو نہیں تھا، جس طرح آج کل شاپس ہیں اور آپ چلے گئے جی، کہ نائی کے پاس اور آپ نے وہاں سے بال کٹوا لیے، یہ والا سلسلہ تو نہیں تھا۔ ممکن ہو اس سے نہیں، ماننے میں بھی کوئی اس زمانے میں نہیں تھا، اور آج آپ بھی نہیں جاتے، میں بھی نہیں جاتا ہوں، لوگ آتے ہیں اور وہ عقیدت سے آ کے بال کاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ رسول کے زمانے میں آپ کو باہر جانا پڑتا تھا، یہ بال رسول کے گھر میں تھی۔ صحیح۔ اس روایت کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عنہا۔ عائشہ۔ حضرت عائشہ پہ بعد میں جادو ہوا۔ اچھا۔ دیکھیں ابھی یہ حصہ کتنا سب کو پتا ہے کہ ہوں، رسول پہ جادو ہوا ہے، ہوں، یہ والا حصہ نہیں پتا کہ حضرت عائشہ پہ بھی جادو ہوا تھا۔ ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پہ جادو ہوا اس وقت ان کو نہیں پتا چلا، ان کو لگا کہ مجھ پہ جادو نہیں ہوا، رسول پہ جادو ہوا ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ اچھا، یہ اسی زمانے کے واقعہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ حدیث تو اس زمانے کا نہیں ہے نا، رسول کے دور میں تو یہ حدیث نہیں تھی نا، رسول کے بعد یہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں، جی، جی، ریکارڈ ہوئی ہیں، تو جی۔ وہ زمانے کا تو کوئی اس میں تعلق نہیں ہے۔ ہوں، اس کہانی کے مطابق، اس داستان کے مطابق پہلے رسول خدا پہ جادو ہوا ہے، ہوں، اس کے بعد جو روایات ہیں اس کے مطابق ام المومنین پہ بھی جادو ہو گیا۔ اچھا۔ جب ام المومنین پہ جادو ہوا وہاں تو یہ عصمت کی بات بھی کوئی نہیں ہے ہوں، کہ وہ معصوم ہیں، جی، تو جی، انہیں وہ لگا جو نہیں ہوا تھا، رسول صحیح، کو لگ سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں لگ سکتا؟ صحیح۔ اس جادو کے اثر میں ان کو لگا کہ رسول پہ اچھا۔ جادو ہوا تھا۔ ہوں، ہوں، یہ اگر ہم کہہ دیں تو لوگ سیخ پا ہو جائیں گے، ہوں، آپ ام المومنین کو نسبت دے رہے ہیں کہ جو نہیں ہوا ان کو لگا ہے وہ ہوا ہے، بات لیکن تو آپ نے یہ غیرت رسول کی نسبت نہیں ہے۔ ہاں، واہ، واہ! اچھا، 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 اچھا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، انہیں اس روایت کی روشنی میں ہی کہتا ہے، بخاری ہوں۔ مسلم کی، اور آپ کو
ایسا لگتا تھا کأنما یخیل الیہ، آپ کو یہ خیال ہو جاتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے یہ کام کیا جبکہ نہیں کیا جبکہ ہوتا۔ نہیں کیا ہوتا۔ ہوں، اور اگر یہی بات ہم اس جگہ پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رکھیں تو ہم وہاں پر غصہ ہو جائیں گے، اور ہاں، یہاں پر ہم نہیں، مزے سے مولوی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں اس کو ہوں، ممبر پر، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں حضور پر بھی جادو ہوا، لیکن اگر اسی مولوی سے یہ کہہ دیں کہ آپ یہ بیان کر دو کہ حضرت عائشہ پر جادو، وہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں۔ اچھا یہ تو قبول کرنا پڑتا ہے، یہ تو تاریخ میں موجود ہے، روایت میں موجود ہے کہ جادو تو ہوا تھا، لیکن اس جادو کے نتیجے میں یہ ہوا تھا ہوں، کہ جو رسول کو نہیں ہوا وہ ہوں، انہیں لگا کہ ہو گیا، جی، 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 تو پھر توہین ہو جائے گی۔ ہوں، بھئی رسول کی توہین نہیں ہو رہی۔ ہوں، 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 یہ تو دیکھیں یہ صرف میں نے ایک آدھ مثال پیش کی ہے۔ یعنی ایک فکر ہے آپ کے نزدیک کہ جو رسول کو وہ درجہ اور مقام نہیں دیتے کہ جو صحابہ کو دیتے ہیں۔ دیکھیے صرف تشیع کے ہاں رسول معصوم علی الاطلاق ہیں، اس کو اردو میں ذرا واضح کر دیجیے، معصوم علی الاطلاق کا کیا یعنی مطلب؟ ہر جہت سے معصوم ہیں۔ ہر جہت مطلب اپنی زندگی۔ ہاں، یعنی ان پہ جادو نہیں ہوگا، ہوں، معصوم ہیں، یعنی وہ جادو کی وجہ سے بھی کوئی خطا بیان نہیں کریں گے، اچھا، وہ کوئی اجتہادی غلطی بھی نہیں کریں گے، ہوں، وہ غصے میں بھی کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے۔ گالی نہیں یعنی بات غلط کریں، ضروری نہیں غصہ میں وہ ہو، دیکھیے کبھی محبت کی وجہ سے بھی کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ کبھی ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو وہ لفظ استعمال کریں گے جو عام معاشرے میں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت سے ایسے نفرت کا اظہار کیا رسول نے جس کی بنیاد پر پھر ان لوگوں سے نفرت کرنی چاہیے تھی، اچھا، تو یہ کہا جاتا ہے رسول غصے میں تھے، غصے میں تھے کا کیا مطلب ہے؟ ہوں، یعنی پھر اس وقت یہ بات ایک عام آدمی دیکھیں میں ہوں آپ ہیں، ہوں، ہم کبھی غصے میں آ جاتے ہیں کسی کو کہہ دیتے ہیں، اور آج پتہ نہیں آصف کا نام زیادہ ذہن میں آ ہوں، رہا ہے یہ غصے آصف میں نہ کو ہو کہیں ہاں، ہم نے آصف زیادہ کو ٹائم کچھ ان کو بٹھا دیا ہے ہاں تو ان کو میں کچھ کہہ دیتا ہوں، یہ ناراض ہو جائیں تو آپ بعد میں کہیں گے یار وہ غصے میں تھا نا، ویسے تو تم سے بہت پیار کرتا ہے، ہوں، میرے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، جی، نبی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہوں، جبکہ آپ کہتے ہیں، ہوں، یہ ہے نا؟ جن کو نبی نے نکالا ان کو جب واپس لائے تو کیا کہا؟ اس لیے نا کہ اہل سنت بشر مانتے ہیں نا، ان کو ہم بھی وہ بشر مانتے ہیں، فرشتہ نہیں مانتے نہیں نہیں انبیاء کو۔ ہم آپ معصوم لوگ مانتے ہیں، معاملہ وہ والا کرتے ہیں جو فرشتوں کا ہے یا دوسرا۔ فرشتے ختمی مرتبت کے میں کیا کہوں عبد بھی نہیں ہیں، ہوں، آپ فرشتے کو پتہ نہیں کہاں رکھ رہے ہیں، نہیں معصوم تو انبیاء بھی ہیں، نہیں لیکن نہیں بشر بھی ہے ساتھ میں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ فرشتہ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں فرشتہ کیا ہوتا ہے ختمی مرتبت کے سامنے؟ ہوں، فرشتہ ختمی مرتبت کا غلام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ختمی مرتبت کو فرشتہ بناتے ہوں، ہیں، فرشتہ محمد نہیں بن سکتا ہے، ہوں، یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جائز الخطا مانتے ہیں، آپ اس کو جو مرضی بشر کہیں فلان کہیں جو مرضی کہیں، اور اگر ہم کبھی اس کو بیان کریں اور ان موارد کو بھی ساتھ میں بیان کریں ہوں، تو جو شیعہ عقیدہ ہے رسول خدا کے بارے میں تو آپ ہمیں کہیں گے یہ لوگ غلو کرتے ہیں، غالی ہیں کس چیز میں؟ رسول کی کو منزلت دینے میں بھی، پھر رسول کو جیسے آپ نے ابھی تقریباً کہہ دیا نا ہاں، کہ آپ رسول کو فرشتہ سمجھتے ہوں، ہیں نہیں دیکھیں، رسول کو فرشتہ پہلے سمجھنا حصے میں تو غلو ہے بشر ہے نا، ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، نہیں میں بشر تو بشر ہے لیکن وہ کیفا بشر مثلکم، نہ کبھی بھی نہیں، ہوں، کبھی بھی نہیں، انما انا مثلکم اس کے یوحى بعد کیا یوحى ہاں الی۔ وہ یوحا علیہ میں ہاں، بڑی داستان ہے ہوں، آپ یعنی کو وحی کی جاتی ہے، نہیں فرشتہ آتا ہے، نہیں وحی کی نہیں جاتی نہیں 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 ہے، پیغام آتا ہے، خبر ٹھیک ہے آتی ہے۔ نا آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ انا بشر مثلکم، اس کے بعد کیا کہا ہے تم کہاں میں کہاں یوحا الیہ ہوں، مجھ پہ وحی ہوتی ہے، وحی نے آپ سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ختم مرتبت کو، تعلق تو ہے یعنی آسمان کے ساتھ، ملائے اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہ وحی کا ہے، لیکن بذات خود یعنی آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، جائز الخطا ہیں، آپ دیکھیں یہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا،
لیکن کرتے ہیں خطا اجتہادی. ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ ہاں میں اسکین اجتہاد. بھی چلا دوں گا، دوست جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ان علماء کی جو ہے یہ تصنیفات میں سے نظر آ رہی ہے۔ میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا تفسیر نعمت الباری سے اسکین بھی ہے آپ کے سامنے۔ انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا آفیشیل عقیدہ یہی ہے کہ آپ سے جو جیسے آدم کا واقعہ ہے، یا حضرت یونس کا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے جو واقعہ سرزد ہوا، جو واقعہ پیش آیا، اس کے لیے اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ اجتہادی لغزشیں ہیں۔ تو لیکن میں اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہتا حضرت کہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر رسالت کو رکھتا ہے یا پیغام کو رکھتا ہے، یعنی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال وہ پھر بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی تاریخی ولادت معلوم ہے، تاریخی وفات معلوم ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے یہی کہ وہ اس دنیا پہ اوپر رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہاں اور اس سے جائز الخطا ہو جاتے ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں معصوم ہیں، ہر خطا سے پاک ہیں، ہر لغزش سے پاک ہیں، بشر ہیں، لیکن یوحا الیہ ہے، وحی ہوتی ہے. اس وحی کی وجہ سے وہ قاب قوسین اور ادنا کی منزل پر ہے. جی۔ جہاں تک جبرائیل فرشتہ کیا ہوتا ہوں۔ ہے، جبرائیل سید الملائکہ کی بھی پہنچ نہیں ہے وہاں. ہوں۔ اور ادھر بھی کیا ہوا تھا، قاب قوسین، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، ہوں۔ ہوں۔ وہ آخری منزل میں کیا ہوا جب فرشتہ رہ گیا، رسول خدا آگے چلے گئے. ہوں۔ کیا قرآن میں تو یہ نہیں ہے، یہ ہے کیوں نہیں ہے؟ قریب آنا ثم ہاں دنا فتدلی ہاں پھر قاب قوسین فَأَوْحَى إِلَى. عبدہ ما اوحیٰ۔ ہاں دیکھیں، جب وہ ساری منزلیں ختم ہو گئی نا، آگے پہنچ گئی، پھر کیا منزل آئی؟ وحی کی۔ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہوں۔ وہ انا بشر مثلکم میں بھی یہی وحی والی بات ہے. اور وہ جو معراج کی انتہا ہے وہ بھی وحی ہے. تم کیا جانو پھر کیا ہوا ہے. ہوں۔ وحی وحی یعنی معمولی معمولی نہیں ہے کہ آپ کے میں اور یہ دونوں، ہم دونوں بشر ہیں، بس اس پہ صرف وحی ہوتی ہے. نہیں بھائی. تو ہماری بات پتہ نہیں اصل کہاں سے یہ شروع ہوئی تھی نا آپ کی بات، کہ آپ امامت و کیونکہ معصوم۔ امامت جی۔ ان کو آپ معصوم معصوم مانتے مانتے ہیں۔ ہیں تو نبی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں. آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں نبی معصوم ہوتے ہوں۔ ہیں. یہ تو آپ تکلف فرماتے ہیں. اچھا۔ ابھی آپ نے کہا نا یہ کہ یہ میں لکھا ہوا دکھا دوں گا، پتہ نہیں آپ نے وہ جب لگائیں گے، وہ جب لوگ پڑھیں گے تو تکلف فرماتے ہیں نا. یہ معصوم تو ہیں لیکن یہ غلطی بھی کرتے ہیں، وہ خطا بھی ہوتا ہے. اس خطا کو ہم اجتہادی کہیں گے، اس کو ہم لغزش کہیں گے، اس کو ہم غصہ کہیں گے، اس کو ہم جادو کہیں گے، اس کو فلان کہیں گے. کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں.